بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ میں کئی سلطنتیں دھوکے اور غداری کی وجہ سے برباد ہو گئیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ بھی ایک بار ایسی ہی ایک خطرناک سازش کا شکار ہونے والی تھی؟ آج کی کہانی ایک ایسے بہادر سپاہی کی ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر سلطنت عثمانیہ کو تباہ ہونے سے بچایا۔ آخر یہ سپاہی کون تھا اور یہ غدار کون تھا جس نے عثمانیوں کے خلاف سازش کی؟ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ 16ویں صدی کا ہے، جب سلطان سلیمان قانونی کی حکومت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب عثمانی سلطنت اپنی طاقت کی بلندیوں پر تھی، لیکن اندرونی طور پر کئی غدار بھی چھپے ہوئے تھے۔ استنبول کے شاہی دربار میں ایک اہم وزیر تھا جس کا نام حسن پاشا تھا۔ بظاہر وہ سلطان کا وفادار تھا، مگر اندرونی طور پر وہ ایک خفیہ بغاوت کی تیاری کر رہا تھا۔ حسن پاشا دراصل یورپی طاقتوں کے ساتھ خفیہ طور پر ملا ہوا تھا۔ اس نے سلطان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے فوجی راز دشمنوں کو بیچ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمانی فوجیں یورپ سے مسلسل فتوحات حاصل کر رہی تھیں اور یورپی حکمران کسی بھی طرح عثمانیوں کو روکنا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، عثمانی فوج میں عزیز محمد نامی ایک بہادر سپاہی تھا جو حسن پاشا کا قریبی محافظ بھی تھا۔ وہ انتہائی ایماندار اور محب وطن شخص تھا۔ ایک رات جب حسن پاشا اپنے خفیہ کمرے میں یورپی ایجنٹ سے مل رہا تھا تو عزیز محمد نے ان کو دیکھ لیا اور ان کی ساری باتیں سن لی۔ حسن پاشا دشمنوں سے کہہ رہا تھا، بس کچھ دن اور انتظار کرو، میں ایسا موقع پیدا کروں گا کہ سلطان کو ہٹا دیا جائے گا اور عثمانی فوج کمزور ہو جائے گی۔ یہ سن کر عزیز محمد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عزیز محمد جانتا تھا کہ حسن پاشا انتہائی طاقتور ہے۔ اگر اس نے فوراً سلطان کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو حسن پاشا اسے قتل کروا دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک اور چالاکی سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے چند قابل اعتماد بھروسے مند ساتھیوں کو حسن پاشا کی خفیہ میٹنگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اگلے دن حسن پاشا نے سلطنت کے کئی اہم وزیروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ عثمانی دربار میں افراتفری پھیل جائے اور وہ سلطان کے خلاف بغاوت کر سکے۔ اس رات حسن پاشا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ میں مصروف تھا، جہاں وہ آخری ہدایات دے رہا تھا کہ کس طرح اگلی صبح دربار میں حملہ کر کے سلطان کو قتل کرنا ہے۔ عین اسی وقت عزیز محمد اپنے ساتھیوں سمیت وہاں آن دھمکا۔ حسن پاشا حیران رہ گیا اور چلایا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عزیز محمد نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، میں وہ کر رہا ہوں جو ایک وفادار عثمانی سپاہی کو کرنا چاہیے۔ تم نے سلطان اور سلطنت سے غداری کی ہے اور آج میں تمہیں انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر حملہ کر دیا۔ حسن پاشا اور اس کے آدمیوں نے مزاحمت کی، مگر عزیز محمد اور اس کے ساتھیوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے تمام غداروں کو ختم کر دیا۔ حسن پاشا کو زندہ پکڑ لیا اور فوراً سلطان سلیمان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب سلطان سلیمان کو معلوم ہوا کہ وہ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا وہی سب سے بڑا غدار نکلا ہے تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ غدار کو وہی سزا دی جائے جو سلطنت کے سب سے بڑے مجرموں کو دی جاتی ہے۔ چنانچہ حسن پاشا کو برسر عام پھانسی دے دی گئی تاکہ آئندہ کوئی بھی عثمانیوں سے غداری کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دھوکہ اور غداری کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ حسن پاشا ایک طاقتور وزیر تھا، مگر اس کی سازش اس کے اپنے ہی انجام کی وجہ بن گئی۔ دوسری طرف عزیز محمد جیسے وفادار سپاہی ہمیشہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔